الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. محترم علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کی ہماری یہ جو بیٹھک ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جو تاریخ اسلام کی ایک عظیم علمی شخصیت اور سلفی دعوت کو ایک پہچان دینے والے علماء میں سے نمایاں ترین شخصیات جو گزری ہیں، ان میں بڑے اونچے مقام کے حامل شخصیت ہے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ سلفی حلقوں میں اکثر و بیشتر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارتوں اور ان کے اقوال یا ان کے اپنی تحقیقات کا حوالہ دے کر مسائل کی وضاحت یا مسائل کے بیان کرنے میں ان کا نام اکثر و بیشتر لیا جاتا رہتا ہے. آج کی ہماری یہ جو مجلس ہے، آپ میں سے بہت سارے احباب، بہت سارے حضرات اس بات سے واقف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دنیا میں یہ سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے تو انبیاء علیہم السلام کو بدنام کرنے والے، ان کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کرنے والے لوگ رہے ہیں ہر دور کے اندر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں حق بیان کرتے، اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے آگے بڑھتے، ابو لہب، ابو جہل ان کے پیچھے پیچھے جا کر لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا کرتے. انبیاء کی یہ سنت انبیاء کے وارثین کے حق میں بھی آتی ہے. اللہ تبارک و تعالی جب کبھی ان کے علم اور ان کی جو محنتیں، ان کی کتابیں، ان کی تحقیقات کو دنیا کے اندر عام کرتا ہے، ان کے لائے ہوئے پیغام حق کو اللہ تبارک و تعالی جب دنیا کے اندر پھیلاتا ہے تو ان کے پیچھے پیچھے ان کو بدنام کرنے والے لوگ لگ جاتے ہیں اور ان کی شخصیت کو نشانہ بناتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر شخصیت کو بدنام کر لے جائیں گے تو ان کی دعوت بھی بدنام ہو جائے گی. ان کے حساب سے شخصیت اگر گر جائے گی تو ان کا پیغام بھی گر جائے گا. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو رشتہ ہے اس پیغام سے ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی علی الحق ظاہرین لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي امر اللہ وهم كذلك، کہ ایک جماعت برابر حق کی علم بردار بن کر دلیل اور برہان سے دنیا پر غالب بن کر زندگی گزارتی رہے گی، ان کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، نہ وہ جو ان کی مخالفت کرتا ہے اور نہ وہ جو ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے. یہی آپ کے سامنے یہ جو مجلس ہے، آپ جانتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جن کا لٹریچر پڑھا جاتا ہے، جن کے معارف اور جن کے علوم، جن کے بیان کردہ حقائق پر ریسرچ ہو رہی ہے سب سے زیادہ، وہیں سب سے زیادہ جن کو بدنام کرنے، غلط باتیں ان کی طرف منسوب کرنے کی کوشش بھی سب سے زیادہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ پر کے سلسلے میں ہوتی. میں یہ بات آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا کہ عرب دنیا میں یہ معاملہ بہت پرانا ہے.
عرب دنیا کے اندر یہ معاملہ بہت پرانا ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو ہمارے زمانے کے اندر بھی کئی طرح سے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی عرب دنیا کا چربا، یعنی وہاں جو لوگ الزامات لگاتے رہے، ان کے جوابات دیے جاتے رہے، انہی کا چربا لا کر آج ہمارے اپنے ملک ہندوستان کے اندر بھی بہت سارے لوگ وہی سطحی باتیں، وہی گھسی پٹی باتیں اور وہی الزامات جن کا جواب دے دیا گیا حق تلاش کرنے والے کے لیے موجود ہیں، لیکن وہی الزامات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر ہمارے اپنے ملک کے اندر بھی لگاتے نظر آ رہے ہیں۔ ایسی صورت میں یہ علماء حق کا حق بنتا ہے کہ ان کے بارے میں جب غلط بیانی کی جائے تو پھر حق بات کو واضح کیا جائے، اس لیے کہ ایک تو ان کا حق بنتا ہے کہ انہوں نے جس طرح اپنی زندگی ہماری خاطر کہ صحیح اسلام ہم تک پہنچے، انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں، اس کا یہ حق بنتا ہے کہ آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں، ان کے پیٹھ پیچھے ان کے بارے میں غلط بیانی کی جا رہی ہے تو ان کا دفاع کیا جائے۔ اور دوسری طرف اس سے بڑی بات کہ ان کا دفاع صرف ان کا دفاع نہیں، ایک شخصیت کا دفاع اتنا بڑا مسئلہ نہیں جتنا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ شخصیت کی آڑ میں دعوت کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ ابن تیمیہ کا نام لے کر ابن تیمیہ کو نہیں، عصر حاضر میں سلفی دعوت کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں یہ دفاع یا اس کی وضاحت یا یوں کہیے کہ ابن تیمیہ کی شخصیت اور ان کے معارف اور علوم کا تعارف کروانا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اس ناحیے سے منگلور کے ہمارے یہ جو بھائی ہیں، انہوں نے جو یہ اقدام کیا ہے، میں اس پر ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ بڑا مبارک اقدام آپ نے کیا ہے، اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم اور آپ کو خیر کے کاموں میں ایسے ہی بڑھ چڑھ کر سبقت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ حاضرین گرامی قدر، بہت تھوڑا سا وقت میرے پاس ہے، اور تھوڑے سے وقت میں مجھے بڑے ہی اہم ایک مسئلے پر بات کرنی ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مجدد ہیں۔ مجدد بھی وہ کہ جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ 7 صدیوں کے مجدد ہیں، اور جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ ایسے آج کے حساب سے اگر کہیں تو 1450 سال کا جو عرصہ ہے، ٹھیک درمیانی عرصے میں وہ آئے ہیں۔ ان سے پہلے تقریباً 6-7 صدیاں اور ان کے بعد تقریباً 7 صدیاں عالم اسلام نے دیکھے ہیں، تاریخ اسلام نے دیکھی۔ ایک ایسی شخصیت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جنہوں نے جو کچھ علوم اور معارف چھوڑے، ان میں ایک طرف ان سے پہلے کی تغلیباً کہا جاتا ہے 7 صدیوں میں جو تجدیدی کارنامہ انجام دیا، ان کی پچھلی 7 صدیوں کے جو کچھ بگاڑ آیا تھا ان کی تصحیح اور تجدید کے بعد میں انہوں نے کارنامہ انجام دیا، اور ان کے بعد کی اگلی 7 صدیاں بھی برابر ان سے فائدہ اٹھاتی چلی آ رہی ہیں۔ مجھے آج اسی حوالے سے صرف کچھ بنیادی باتوں پر آپ کے سامنے روشنی ڈالنی ہے۔ سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں، تاریخ اسلام میں علماء بہت ہیں، ابن تیمیہ اکیلے نہیں، اور آپ اگر دیکھیں تو ایسی شخصیتیں آپ کو ملیں گی جو نمبر کے حساب سے اگر دیکھیں تو ابن تیمیہ سے زیادہ کتابیں انہوں نے لکھیں، کاؤنٹ اگر آپ کر کے دیکھنا چاہیں، یا اگر آپ فن حدیث میں دیکھنا چاہیں تو ابن تیمیہ سے پہلے بھی بڑے جلیل القدر محدثین گزرے ہیں کہ اگر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے مقابلے میں ذکر کیا جائے تو شاید ان کے بعد ہی ان کا نمبر آئے۔ لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو امتیاز جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سرفراز فرمایا وہ یہ کہ وہ جس زمانے میں آئے وہ زمانہ تاریخ اسلام میں عروج کے بعد علوم اور معارف کی ترقی ہوئی تقریباً 3 صدیوں تک۔ تیسری صدی میں ہر علم اپنے کمال کو پہنچا۔ آپ فقہ دیکھیں، آپ تفسیر کو دیکھیں، آپ حدیث کو دیکھیں، آپ علوم الحدیث کو دیکھیں، 300 سال تک علوم اور معارف کی ترقی کی ایک تاریخ ہے، اور اس کے بعد پھر زوال اور انحطاط کا ایک دور ہے۔ اس زوال اور انحطاط کے زمانے کے بعد ایسے موقع پہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کہ جس زمانے میں ایک طرح سے کئی مسائل اپنی پٹری اپنے حقیقی مقام سے ہٹ چکے تھے۔ ایک مجدد کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ دین کے نام پہ کوئی نئی چیز نہیں لاتا، لیکن وہ دین کے نام پہ دین کی پرانی باتیں جو اپنے مقام سے ہٹ چکی ہیں ان کو واپس پھر بحال کرتا ہے، ان کو ان کی اصلی شکل میں لوٹاتا ہے، ان کو ان کی حقیقی مقام پر لے جا کر پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ اس ناحیے سے اگر دیکھیں گے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے
چاہے اصول کے میدان میں کہیں، بنیادی اصول کے، یا عقیدے سے لے کر فقہ اور فقہ سے آگے اخلاق تربیت کے باب میں ایک ایسا مثالی کارنامہ انجام دیا کہ دیگر علماء کی خدمات ہیں، لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات تجدیدی خدمات۔ میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کارنامہ انجام دیا، وہ آپ جیسا کہ مجھ سے پہلے آپ نے استاد مرتضیٰ سے سنا، بڑی پیارے انداز میں نے دیکھی، بہت اچھے انداز میں سمرائز کر کے تلخیص کر کے انہوں نے آپ کے سامنے تعارف پیش کیا۔ 661 ہجری سے لے کر 728 ہجری تک شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا یہ جو زمانہ ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد تقریباً 7 صدیاں آتی ہیں۔ اس میں صحابہ کا دور بھی ہے، اس میں محدثین میں امام احمد جیسی جلیل القدر شخصیت جو فتنہ خلق قرآن کے مقابلے میں ایک فرد ایک امت بن کر مقابلہ کیے تھے، ایسے سارے شاندار کارنامے ہیں، لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو مجدد القرون السبعہ کہا جاتا ہے، 7 صدیوں کا مجدد کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہے وہ اتباع کتاب و سنت کی وہ دعوت جو کہیں نہ کہیں یا تو عقل کی برتری کی شکل میں پیچھے ہو گئی تھی، یا تقلید کی شکل میں پیچھے ہو چکی تھی، یا منطق اور فلسفے کے نام پر پیچھے ہو گئی تھی، یا پھر یہ کہ مذاہب فقہیہ یا پھر یہ کہ مذاہب عقدیہ کی اپنے اصولوں کی روشنی میں کہیں پیچھے ہو گئی تھی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ان 7 صدیوں میں جو چیزیں اپنی جگہ سے ہٹی تھی، ہر چیز کو انہوں نے ایک طرح سے واپس لا کر بحال کر دیا۔ میں یہ بات آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں، اہل علم نے ذکر کیا ہے، ابن تیمیہ جس دور میں آئے اس دور میں اہل سنت کا مطلب اشاعرہ ہوا کرتے تھے۔ ابن تیمیہ نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ انہوں نے اہل سنت کا لقب حقیقی اہل سنت کو واپس دلایا، واپس لوٹایا، اور یہ تعارف کروایا کہ اہل سنت وہ ہیں جو صحابہ کے طریقے پر تھے، جن کے وارث محدثین ہوئے، اور جو محدثین کا منہج اور مسلک ہے وہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ اشاعرہ کو اشاعرہ کے نام سے متعارف کروایا، اہل سنت کے نام کو ان کے حقیقی وارثین یا ان کا حقیقی نام واپس شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لوٹایا۔ یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا اہم کارنامہ۔ آپ کو یہ بات میں بتانا چاہوں گا، کئی اہل علم نے یہ بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھی ہے۔ ابن ناصر الدین دمشقی، ابھی جن کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو رہا تھا، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ تاریخ اسلام میں 85 علماء، ایسے بڑے علماء مختلف مسالک کے ایسے گزرے ہیں جن میں سے ہر ایک نے اس بات کی گواہی دی کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ واقعتاً شیخ الاسلام کے لقب کے حامل ہیں، اس کے اہل ہیں۔ اور شاید میری معلومات کی حد تک یہ بات کہہ رہا ہوں، بہت کم علماء ایسے ہیں کہ الگ الگ مسالک کے ایسا ہوا ہے، جیسے حنابلہ میں سے کسی عالم کو، شوافی میں سے کسی عالم کو، یا احناف میں سے کسی عالم کو شیخ الاسلام پے در پے کہتے آئے ہوں، سینکڑوں کی تعداد میں مل جائیں گے۔ لیکن تمام مسالک کے اختلاف کے باوجود شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو جس طرح لوگوں نے شیخ الاسلام کا لقب دیا ہے، ایسا شاید کسی اور کے حصے میں آیا ہو۔ ابن ناصر الدین دمشقی نے لکھا ہے کہ 85 علماء نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا یہ لقب دیا، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی یہ بات نقل کرنے کے بعد ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نہ صرف یہ کہ برقرار رکھا، انہوں نے یہ بات بڑے واضح الفاظ میں کہ میں ہی ان کی عبارت پڑھ کر ہی آپ کو بتا دوں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے یہ الفاظ آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں وَشُهْرَةُ إِمَامَةِ الشَّيْخِ تَقِيُّ الدِّينِ أَشْهَرُ مِنَ الشَّمْسِ وتلقيبه بشيخ الإسلام في عصره باق إلى الآن على الألسنة الزكية ويستمر غدا كما كان بالأمس۔ سبحان اللہ، یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ
پورا حق رکھتے تھے کہ ان کو شیخ الاسلام کہا جائے. وہ اپنے زمانے سے میرے زمانے تک، یعنی شیخ الاسلام 728 میں انتقال کر رہے ہیں، 852 ہجری میں ابن حجر کا انتقال ہوا. کہہ رہے ہمارے زمانے تک بھی وہ اس لقب کے مستحق ہیں اور ہمارے زمانے کے بعد بھی اس لقب کے مستحق رہیں گے، باقی رہیں گے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو کارنامہ ہے وہ کیا ہے، میں اس کو 2 الفاظ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں. پچھلی 7 صدیوں میں جو کچھ غلطیاں ہوئی تھیں اصول کے اندر، عقائد کے اندر، بنیادی مسائل کے اندر، ان کی تصحیح کی. 7 صدیوں میں بگڑے مسائل کی تصحیح کی، اور اگلی 7 صدیاں جہاں تک ہم ہیں، اور اللہ جانے آئندہ کب تک اللہ یہ علوم و معارف رکھے گا، اگلے 7 صدیوں کے لیے تأصیل کا کام کیا. 7 صدیوں کے لیے تصحیح ہے، اور اگلی گزری یہ جو 7 صدیاں ان کے بعد کی، اس کے لیے تأصیل کا کام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. یہ جو کام مجددانہ کام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، وہ کس کس ناحیے سے کیا ہے، میں آپ کے سامنے 4-5 بڑے اہم پہلو بتاتا ہوں کہ جن میں ابن تیمیہ کا یہ کارنامہ ابھر کر آتا ہے. سب سے پہلا پہلو جہاں ابن تیمیہ کا یہ مجددانہ کارنامہ نظر آتا ہے وہ ہے تاریخ اسلام میں تقلید کا دور، مسلک پرستی کا دور، نہ صرف اصول کے اندر، فروع کے اندر، بلکہ تمام میدانوں کے اندر کتاب و سنت کی بالادستی کہیں پیچھے جا چکی تھی. لوگ قرآن و سنت سے رشتہ تو رکھتے تھے، لیکن استنباط اور استدلال میں وہ طریقہ جہاں قرآن و سنت کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق مقدم رکھا جائے اور اسی کو مرجع بنایا جائے، اسی کو بنیاد بنایا جائے، جو کہ آج بھی محدثین کے مسلک حاملین کی دعوت ہے، سلفی دعوت کی بنیاد ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے واپس پھر سے بحال کیا. یہ صورتحال مفقود تھی، یا تو فقہی ناحیے سے تقلید تھی، یا پھر کلامی مذاہب عقائد کے اندر اشاعرہ، ماتوریدیہ یا معتزلہ، یا پھر تصوف کے میدان میں، رافضیت کے میدان میں بزرگوں، شخصیتوں کے اقوال اور فرمودات سے لوگ جڑے ہوئے تھے. ایسے ماحول میں قرآن و سنت کی بالادستی کو بحال کرنا، اور نہ صرف قرآن و سنت کی بالادستی کو بلکہ سلف صالحین کے فہم کو بنیاد بنا کر تمام مسائل کو حل کرنا، اس کام کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تنہا غیر معمولی محنت کے ذریعے ایک کارنامے کے طور پہ دنیا کے سامنے پیش کیا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے العقیدۃ الواسطیہ لکھی. اس دور میں جو غلبہ تھا شوافی کا تھا. اب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ واسطیہ جو لکھی تھی، قرآن و سنت کے دلائل سے لکھی تھی، سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں. آج بھی کتاب موجود ہے، آپ دیکھ لیں. یہ کتاب ایک طرح سے اشعری مذہب کی کمر توڑنے والی کتاب تھی. اب اس کو باطل قرار دینے یا اس کا اثر توڑنے کے لیے قاضی کے سامنے شیخ الاسلام نے تیمیہ کو بلایا گیا، اور اس وقت کے قاضی نے، ابن عبد الہادی نے العقود الدریہ کے اندر، اور ان کے علاوہ ابن رجب وغیرہ نے یہ واقعہ نقل کیا. قاضی نے بلا کر پوچھا کہ اے ابن تیمیہ، اے احمد ابن عبد الحلیم ابن تیمیہ، آپ نے یہ کتاب امام احمد کے مسلک کے مطابق لکھی ہے؟ یعنی آپ یہ مان لیں کہ آپ نے جو عقیدہ واسطیہ لکھا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق لکھا ہے. وہ کیا چاہتے تھے؟ ایک بار ابن تیمیہ اگر یہ کہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کو ان کے مسلک کے مطابق میں نے بیان کیا ہے، تو پھر یہ لوگ کہہ دیتے کہ ابن تیمیہ نے اقرار کیا ہے یہ حنابلہ کے لیے لکھی گئی کتاب ہے، حنبلی مسلک کی کتاب ہے، آپ شوافی ہیں، آپ شافعی مسلک میں اشعریت پر باقی رہی ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا، وہ جواب بڑے سنہرے الفاظ میں لکھے جانے کے قابل ہے. کہا هذه عقیدۃ السلف الصالح وأحمد إنما هو مبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو قال أحمد من تلقاء نفسه ما لم يجئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نقبله وإنما هذه عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں کہا یہ میں نے جو لکھا ہے واسطیہ میں، یہ سلف صالحین کا عقیدہ، امام احمد کا عقیدہ نہیں، سلف صالحین صحابہ تابعین کا عقیدہ. امام احمد بن حنبل کا کام بس یہ تھا کہ انہوں نے یہ عقیدہ ہم تک پہنچایا ہے.
اگر امام احمد ایسا کوئی عقیدہ ہمارے پاس لائیں جو قرآن و سنت کے اندر نہ ہو، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لایا ہو، تو ہم امام احمد کے عقیدے کو بھی نہیں قبول کریں گے اگر وہ اللہ کے نبی کے سکھایا ہوا نہ ہو۔ اسی لیے یہ صاف طور پہ سن لو، میں نے جو ذکر کیا ہے یہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مجددانہ کام کیا کہ لوگوں کو براہ راست قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں مقدم رکھنے، اپنے آپ کو قرآن و سنت سے جوڑنے، سلف صالحین کے منہج کے مطابق کام کرنے کی طرف لایا۔ یہ سب سے بڑا اور بنیادی کام شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا ہے۔ دوسرا کام جسے ہم مجددانہ کہیں وہ یہ کہ ابن تیمیہ جس دور میں آئے، عقائد کے باب میں ابتدا میں جہمیہ، پھر اس کے بعد فلاسفہ کے اثر سے جہمیہ، پھر معتزلہ، اور اس کے بعد علم کلام کی ایجاد کر کے اشاعرہ، ماتریدیہ وغیرہ نے عقائد کو پوری طرح سے عقول کے یعنی انسانی عقل کے تابع کر چھوڑا تھا۔ صورتحال یہ تھی، یہاں کئی مسائل مسلمانوں کے لیے پریشان کن تھے۔ پہلا مسئلہ یہ تھا، عقائد کی بنیاد قرآن و سنت نہیں تھی، عقائد کی بنیاد فلسفے کے اصول تھے، منطق کے ضابطے تھے، علم کلام کے وضع کردہ ہوا نئے اصول تھے جو علم کلام، منطق اور فلسفے کے مقابلے کے لیے ایجاد کیا گیا ایک علم تھا۔ لیکن علم کلام میں خود معتزلہ کے اعتزال کے اثرات تھے، فلاسفہ کے فلسفے کے اثرات تھے، مناطقہ کے منطق کے اثرات تھے، اور یہ عقیدے کی بنیاد بن گئے تھے۔ اور اسی کے نتیجے میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ قرآن و سنت کو عقل پر حاکم ماننے کے بجائے عقل کو قرآن و سنت پر حاکم بنا دیا گیا تھا۔ یعنی قرآن و سنت کو عقل کی روشنی میں طے کیا جاتا تھا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، عقل سے میل کھاتے تو قبول کرتے، نہ میل کھائے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا۔ یہ جو صورتحال تھی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقل کے سلسلے میں سب سے پہلے ایک متوازن موقف رکھا لوگوں کے سامنے۔ بنیادی طور پر عقل، انسانی عقل کا دین میں کردار کیا ہونا چاہیے، یہ سب سے پہلے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا۔ اور وہ انہوں نے کیا کیا، تین بڑے ضابطے ذکر کرتا ہوں جو ابن تیمیہ نے پوری کتابوں کے اندر مکرر ذکر کی ہیں، اپنی کتابوں کے تین بڑے ضابطے۔ پہلی بات ذکر کی، عقل اللہ کی بہت بڑی نعمت، اس کو چھوڑ دینا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے تو دین سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے، عقل بہت بڑی نعمت ہے، لیکن عقل صرف کافی نہیں ہے، صرف عقل کافی نہیں۔ مثال دے کر شیخ الاسلام نے تیمیہ نے بتایا، آنکھ کی روشنی آدمی کے اندر چاہے جتنی اچھی ہو، لیکن آنکھ کی بینائی کے ساتھ باہر اگر سورج کی روشنی نہ ہو، چاند کا اجالا نہ ہو، یا چراغ کی روشنی نہ ہو، تو آدمی حقیقتوں کو صحیح انداز میں دیکھ نہیں پاتا، چیزوں کو صحیح سے دیکھ نہیں پاتا۔ انسان کی عقل چاہے جتنی کامل ہو، اگر نور شریعت اس کے ساتھ نہ ہو، نور بصارت کے ساتھ نور شریعت نہ ہو، تو آدمی صحیح حقائق نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے انسان کو اپنی عقل سے کام لینا چاہیے، لیکن صرف عقل کو یا عقل کو سب سے اونچے درجے پر نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ بنیادی ضابطہ سب سے پہلا۔ دوسرا ضابطہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے صاف طور پہ ذکر کیا، کہا کہ یہ طے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت نازل کی ہے اس کے مطابق العقل الصحیح لا يتعارض مع النقل، العقل السلیم لا يتعارض مع النقل الصحیح۔ یعنی اگر قرآن و سنت میں کوئی بات صحیح سند سے ثابت شدہ ہے، وہ عقل سلیم سے ٹکرا نہیں سکتی۔ عقل سلیم اور قرآن و سنت کی بیان کردہ حقیقت میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا، اور اگر کہیں ٹکراؤ نظر آ رہا ہے، دو میں سے ایک بات ہوگی، یا تو نقل غیر صحیح ہوگی، یعنی آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی کہ یہ حدیث ثابت ہے کہ نہیں، یا پھر دوسری صورت ایک ہی باقی رہ جاتی، اگر وہ ثابت ہو جاتی ہے تو پھر عقل غیر سلیم ہے، یعنی عقل صحیح نہیں ہے، عقل سے غلطی ہو رہی ہے۔ ایسا سنہرا ضابطہ دیا جس نے یہ عقل و نقل کا جو معرکہ چل رہا ہے اس میں بڑا بنیادی کردار ادا کیا، اور لوگوں کے سامنے یہ راستہ رکھا کہ کیسے آدمی نصوص کے ساتھ عقل اور عقل کے ساتھ نصوص کو لے کر آگے بڑھتا جائے۔ اور تیسری بات شیخ الاسلام نے تیمیہ بار بار ذکر کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ الشریعۃ ما اتت بما تحیلہ العقول، شریعت اسلامی میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو عقلاً ناممکن ہو، محال ہو،
वलाकिन अतत बिमा तहारू फीहा अल-उकूल, लेकिन शरीयत इस्लामिया में ऐसी बहुत सी बातें हैं कि जिनकी हकीकत को समझने से अक्लें या तो हैरान रह जाती हैं, आजिज रह जाती हैं, या इंसानी अक्ल का कसूर है, शरीयत इस्लामिया में कोई कमी और कोई खलल नहीं। ये तीन बुनियादी ऐसे ज़ाबिते हैं जिन्होंने, यूं समझिए कि वो मैंने जो फहरिस्त गिनाई, फलासिफा, इल्म मंतिक के माहिर उलमा, और उन्हीं के ज़ेर असर जो जहमिया थे, मुअतज़िला थे, और उसके बाद के दौर में इल्म कलाम ईजाद करके अशायरा मातुरीदिया, उन सब के सारे उसूलों को एक सही जगह पे रखा और ये दुनिया को बताया कि अक्ल पर नक्ल की हुकूमत होनी चाहिए, अक्ल पर कुरान और सुन्नत की हुकूमत होनी चाहिए। ये बुनियादी ज़ाबिता जिक्र किया, और दूसरी तरफ ये भी दुनिया को बताया अक्ल इंसानी अल्लाह की नेमत है, इसे इहमाल नज़रअंदाज करके छोड़ देना ये कोई समझदारी नहीं है। इस तरह मंतिक, फ़लसफ़ा और अक़लानियत का जो फितना पूरी तारीख़ इस्लाम में पिछले 5 सदियों में, ख़ास तौर पर सहाबा और ताबीन के सदी के बाद पिछली 5 सदियों में मुँह ज़ोर हो चुका था, उस सारे फितने का खातिमा एक तरह से शेखुल इस्लाम ने तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि ने किया। और इस सिलसिले में दर तारुज़ुल अक़ल व नक़ल जैसी किताब और उसके अलावा दीगर किताबें, खुद मजमूउल फतावा के कितने मबाहिस के अंदर शेखुल इस्लाम ने तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि ने बड़ी शानदार बहसें की। ये दूसरा बड़ा पहलू है जहाँ शेखुल इस्लाम ने तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि का तजदीदी कारनामा जाहिर होता है। तीसरा पहलू जहाँ शेखुल इस्लाम ने तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि का तजदीदी कारनामा जाहिर होता है वो है अइम्मा अरबा, इमाम अबू हनीफा, मालिक, शाफ़ी और अहमद, और इनके जो मज़ाहिब थे, फ़िक़ही मज़ाहिब, और मैं आपको बताना चाहूँ ये फ़िक़ही मज़ाहिब ही असल शनाख्त बन गए थे, हत्ता के अक़ाइद में भी इसी शनाख्त पर लोग जीते थे। गर्चे हनफी और शाफी होने की वजह से मातुरीदी और अशअरी थे, लेकिन वो अपने आप को हनफी कहते थे तो समझते थे कि हमारा अकीदा मातुरीदी होगा, शाफी कहते थे तो ये समझते थे हमारा अकीदा अशअरी अकीदा होगा, मालिकी कहते थे तो वो मानते थे कि हमारा अकीदा अशअरियत ज़दा होगा, और इमाम अहमद बिन हम्बल का नाम लेते थे तो जो अहले सुन्नत का अकीदा वो इमाम अहमद बिन हम्बल के अकीदे के नाम पे माना जाता था। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि ने क्या किया पता है? एक बड़ा काम ये किया कि ये फ़िक़ही मज़ाहिब, इसमें जो तक़लीद के नाम पर, मसलकी असबियत के नाम पर अंधी तक़लीद का जो मिजाज था, उसके मुकाबले में इत्तिबाउद दलील, दलील की पैरवी करने वाला जो कि मज़हब अहले हदीस है। फ़िक़्ह के बाब में अहले हदीस का जो मज़हब है, शेखुल इस्लाम ने तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि ने इसको फिर से एक मरतबा ज़िंदा करके लोगों के सामने पेश किया। और दूसरी तरफ इसका भी ख्याल रखा कि इस दौरान जब इत्तिबाउद दलील, फ़िक़्हुल मज़हब से ज़्यादा फ़िक़्हुद दलील को मुक़द्दम रखने की जो दावत दी, इस दौरान कहीं ऐसा ना हो कि अइम्मा अरबा के मुकाम में कहीं कमी हो जाए, उनको उनका मुकाम भी बरकरार रखने की तालीम दी। एक ऐसा मुतवाज़िन मौक़िफ़, एक बैलेंस्ड स्टैंड उम्मत के सामने पेश किया कि आज शेखुल इस्लाम ने तैमिया का वो ज़माना गुज़रने के बाद बिला मुबालगा आज जो मुत्तबीईन मज़ाहिब हैं उनके अंदर भी इत्तिबाउद दलील का अगर थोड़ा भी कहीं असर नज़र आता है, अल्लाह के फضل व करम के बाद शेखुल इस्लाम ने तैमिया के इस मुजद्दिदाना कारनामे में उसका बड़ा अहम किरदार है। और इसके मुज़ाहरे के लिए मैं 2 चीज़ें आपके सामने ज़िक्र करता हूँ। शेखुल इस्लाम ने तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि ने जिन फ़िक़ही मसाइल के अंदर इत्तिबाउद दलील के मसले को वाज़े किया, उनमें से एक मसला था 3 तलाक, एक वक्त की एक मजलिस की 3 तलाक को 1 तलाक करार देना। मज़ाहिब अरबा में यही बात थी कि 3 तलाक 3 मान ली जाएगी। अगर किसी ने बीवी से कह दिया 3 तलाक, तलाक तलाक तलाक, वो 3 मान ली जाएगी। शेखुल इस्लाम ने तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि ने दलील की रोशनी में कहा कि राज मौक़िफ़ ये है कि 3 तलाक 1 तलाक वाक़े होगी। ये इत्तिबाउद दलील की जो दावत शेखुल इस्लाम ने तैमिया दी ना, उसका सबसे नुमाया मसला था। और मैं आपको बताऊं, इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि अपनी ज़िंदगी में कई मरतबा दुनिया के अंदर कई मरतबा क़ैद खाने में दाखिल किए गए बतौर सज़ा के। उनमें से एक मरतबा इसी मसले की वजह से उन्हें क़ैद में तक रखा गया कि आप इस कौल से दस्तबरदार हो जाएं। लेकिन शेखुल इस्लाम ने तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि ने कहा नहीं, जब दलील की रोशनी में यही हक़ है तो मैं इसी हक़ का ऐलान करूँगा। इत्तिबाउद दलील के उस सुन्नत को, मुहद्दिसीन के उस मनहज को दोबारा जिंदा किया। और दूसरी तरफ रफ़उल मलाम अनिल अइम्मतिल आलाम जैसी किताब लिखकर
ائمہ اربعہ کے علمی مقام کو بھی بحال رکھا، برقرار رکھا۔ دلیل کی پیروی کرنے کا مطلب ائمہ کی توہین نہیں ہوتی۔ یہ وہ پیغام ہے جو شیخ الاسلام نے تیمیہ نے دنیا کے سامنے رکھا۔ یہ ان کے تجدیدی میں کارنامے کا ایک اور پہلو ہے، ایک اور میدان۔ حاضرین گرامی قدر، وقت بہت کم ہے میرے پاس، لیکن میں یہ بات آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا تجدیدی کارنامہ جو سب سے زیادہ کھل کر آیا وہ عقائد کا باب ہے۔ عقیدے کے باب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جس عقیدے پر تھے، اس عقیدے کو اصولاً ہی نہیں، بنیادی عقائد کے اندر ہی نہیں، بلکہ عقائد کی جزیات اور تفصیلات کے اندر کچھ اس طرح سے بحال کیا کہ عقیدے کے مسائل خالصتاً سلف صالحین کے منہج کے اصولوں پر ان کے زمانے کے بعد سے آج تک پڑھائے جاتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ذکر کروں بطور مثال کے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس دور میں عقیدے پر کام کیا، اس دور میں اشاعرہ کا غلبہ تھا، ماتوریدیہ کا بھی وجود تھا، لیکن اشاعرہ کا غلبہ زیادہ تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے جب توحید کا اطلاق ہوتا ہے تو ان سب کے پاس توحید ربوبیت ہی اصل ہوتی ہے، توحید الوہیت کو کہیں نہ کہیں پیچھے ڈھکیلا جا چکا تھا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کی تقسیم کو از سر نو، انہوں نے ایجاد نہیں کیا، از سر نو اس تقسیم کو نمایاں کر کے الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات کے مسائل کو کچھ اس طرح کھول کر رکھا، اور پھر یہ پیغام واضح رکھا کہ ربوبیت کے اقرار سے آدمی کی توحید مکمل نہیں ہوتی، ربوبیت سے آگے بڑھ کر الوہیت تک آدمی کو پہنچنا پڑے گا۔ یہی کلمہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے۔ یہ دعوت شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے دی۔ آج میں آپ کو بتاؤں اس تقسیم سے، اور توحید الوہیت ہی انبیاء کی اصل دعوت ہے، اس پیغام نے جتنے تصوف کی دنیا میں، رافضیت کی دنیا میں بزرگوں کا احترام کے نام پہ، اولیاء پرستی کے نام پہ شرکیات کو جگہ دیے ہوئے تھے، ان سب کی ایک طرح سے جڑیں کھد گئیں، سب کے عقائد پر ایسی ضرب لگی کہ آج تک تل ملاتے ہیں، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ توحید کی تقسیم ابن تیمیہ کی بدعت ہے۔ میں آج آپ کو ایک سامنے دو باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ توحید کی تقسیم تین قسموں میں بانٹنا، یہ قرآن و سنت کی دعوت، یہ قرآن و سنت کے نصوص سے لی گئی، استقراء اور استنباط سے لی گئی تقسیم ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر عالم کے طور پہ بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں، چوتھی صدی سے ایسے کئی علماء گزر چکے جو ابن تیمیہ سے پہلے یہ تقسیم ذکر کر چکے ہیں، اس لیے یہ ابن تیمیہ کی بدعت نہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں، ان کا یہ کہنا کہ یہ ابن تیمیہ کی بدعت ہے، بالفاظ دیگر اقرار ہے کہ ابن تیمیہ نے اس تقسیم کو اثر نو زندہ کر کے واقعی ایک تجدیدی کارنامہ انجام دیا، جس کے نتیجے میں ان کے پاس پایا جانے والا باطل دنیا کے سامنے کھل کر آیا۔ تصوف کی دنیا میں یا رافضیت کی دنیا میں توحید کے اندر جو شرکیات داخل تھیں، ان کی تطہیر میں اس تقسیم نے بڑا غیر معمولی کام انجام دیا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بحال کرنے میں بڑا کام کیا۔ دوسری طرف عقائد کے باب میں، اسماء و صفات کا باب، لوگ یا تو تشبیہ میں مبتلا تھے یا لوگ تعطیل کی طرف گئے ہوئے تھے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے سلف صالحین کے منہج کے مطابق اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ثابت کرنے کی ایسی دعوت دی کہ اس دور کے بعد سے لے کے آج تک اسماء و صفات کے باب میں جہمیہ، معتزلہ، اشاعرہ اور ماتوریدیہ، اور ان کے مقابلے میں دوسری طرف جو مشبہہ، مجسمہ ہوئے، وہ سارے کے سارے اپنی غلطیوں کے ساتھ دنیا کے اندر جی رہے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسماء و صفات کے باب میں بڑا نمایاں کام یہ کیا کہ اہل سنت والجماعت کے اس مذہب کو زندہ کیا جس میں اللہ تعالیٰ کے علیہ اسماء اور صفات ثابت بھی کی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو مخلوقات کی مشابہت سے بری بھی قرار دیا جاتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یہ ایک ایسا میدان ہے جہاں ابن تیمیہ کا تجدیدی کام ہمارے اور آپ کے سامنے نکل کر آتا ہے، آج تک وہ ہمارے اور آپ کے سامنے۔ عقائد ہی کے باب میں شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے توسل اور استغاثہ کا جو موضوع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اولیاء کا وسیلہ،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ یا اولیاء سے استغاثہ کا جو شرکی تصور تھا، شرکیہ توسل، شرکیہ استغاثہ، اس پر اس قدر زیادہ زبردست کام کیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہ اس وقت کی دنیا اتھل پتھل ہو کر رہ گئی۔ اور آپ کو معلوم ہے زندگی کے آخری ماہ سال میں سن 726 ہجری کے اندر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو دوبارہ قید خانے میں بھیجا گیا، تو انہی مسائل کی وجہ سے وہ قید خانے میں چلے گئے، لیکن جانے سے پہلے اور جانے کے بعد آج تک وسیلے کے باب میں اور اللہ کے نبی سے استمداد یا استغاثے کے باب جو تھا، اولیاء کا وسیلہ یا پھر یہ کہ اولیاء سے استغاثہ کا باب، اس میں قرآن و سنت کی وہ سچی اور پکی توحید دنیا کے سامنے رکھ کر چلے گئے، جس کو دنیا نے پڑھا سمجھا، اور آج تک اللہ کے فضل و کرم سے وہ مثال ہے کہ صحابہ تابعین اس عقیدے پہ نہ تھے جو عقیدہ آج صوفیہ کے پاس یا اشاعرہ اور ماتوریدیہ میں سے بہت ساروں کے پاس۔ اسی سلسلے کی کڑی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف سفر کر کے جانے کا مسئلہ تھا۔ اسلامی شریعت میں مدینہ میں مسجد نبوی کی زیارت کے لیے شد رحال یہ مسنون ہے، مشروع ہے، لیکن قبر نبی کی زیارت کے لیے سفر مشروع نہیں ہے۔ البتہ کوئی مسجد نبوی کی زیارت کے لیے آئے تو وہ قبر نبی کی بھی زیارت کر لے۔ یہ عقیدہ، یہ واضح مسئلہ شیخ الاسلام نے تیمیہ نے اس قدر پرزور انداز میں اٹھایا کہ اس کی بنیاد پر بڑی تکلیفیں ابن تیمیہ کو جھیلنی پڑی، لیکن ابن تیمیہ کا مجددانہ کارنامہ کہ یہ مسئلہ صرف ایک مسئلہ نہیں تھا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کے جتنے مظاہر لوگوں نے پیدا کیے تھے ان کے خلاف ایک علامت تھی کہ اللہ کے نبی کی شان میں غلو نہ کر کے نبی سے سچی محبت کی جائے اور نبی سے محبت ان کی شریعت لائی ہوئی شریعت کی روشنی میں کی جائے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد کے ان تمام میدانوں میں تجدیدی کارنامہ انجام دیا۔ حضرات گرامی قدر، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، میں بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جہاں تک تصوف کی بات ہے، سعودی عرب کے ایک عالم دین ہیں، ابن تیمیہ کے معارف پر متخصص مانے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ سے زیادہ کسی نے صوفیہ کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ ابن تیمیہ نے 3 درجے ذکر کیا، تصوف کی 3 قسمیں ابن تیمیہ کی نظر میں۔ ایک تصوف وہ ہے جس کا معنی زہد، قناعت، انابت اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگانا، قلیل سے قلیل دنیا پہ اکتفا کرنا، یہ جو زہد اور قناعت اور عبادت کا مفہوم ہے یہ تصوف کی اصل ہے، لیکن یہ اس کے نام زہد ہیں، اس کا نام قناعت ہے، اس کا نام دنیا سے قلیل تعلق ہے، یہ تصوف کی صحیح شکل ہے اور یہ سلف صالحین کا تصوف ہے۔ اس کو تصوف کا نام نہیں دیا جاتا تھا، لیکن اگر تصوف کی کوئی سچائی ہے تو یہ وہ ہے۔ رہا دوسری قسم تصوف کی، صوفیہ میں سے وہ لوگ ہیں جن کے اندر عقائد کا کوئی بگاڑ نہیں تھا، لیکن وہ اعمال کے اندر، اوراد، اذکار کے اندر بدعتوں میں مبتلا تھے۔ شیخ الاسلام نے تیمیہ نے کہا یہ اہل سنت میں سے مانے جائیں گے سوائے ان بدعتوں کے، ان بدعتوں کے خلاف نکیر کی جاتی رہے گی۔ اور تیسری قسم صوفیہ کی وہ جو وحدت الوجود، وحدت الشہود جیسے کفریہ عقیدوں کے حامل تھے، ایسے لوگوں کے بارے میں ابن تیمیہ نے واضح طور پر یہ تقسیم رکھی کہ یہ لوگ یہود و نصارہ سے زیادہ اعلیٰ درجے کے کفر میں مبتلا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، تصوف کے سلسلے میں یہ واضح موقف ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور تجدیدی پہلو ہے جو انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اور ابن تیمیہ کے تجدیدی بے کارنامے کا ایک اور پہلو ہے رافضیت کے حوالے سے۔ یہ وہ دور تھا کہ لوگ گرچہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے تھے، لیکن آل بیت رسول سے محبت کے نام پر اکثر کہیں نہ کہیں غلو کا شکار ہو جاتے تھے۔ ابن مطہر الحلی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شیعی عالم، اس نے کتاب لکھی منہاج الکرامہ کے نام پر، اور اس میں اپنی رافضیت کو بھرا، صحابہ کے صحیح گستاخی اور آل بیت سے محبت کے نام پر ان کی شان میں جو غلو کیا تھا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ النبویہ کے نام پہ کتاب لکھ کر ایسا زبردست مثالی کارنامہ انجام دیا کہ رافضیت کو آئینہ دکھانے والی تاریخ کی مثالی کتاب بن گئی۔ یہ کچھ پہلو ہیں جہاں شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت نمایاں نظر آتی۔ حضرات گرامی قدر، میں نے جو بات ذکر کی، ان تمام مسائل کا اثر آپ ان آباد والی پوری کی پوری
7 صدیوں میں دیکھیں گے. 728 ہجری میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا انتقال ہوا. آج ہم 1447 ہجری میں ہیں. ہمارے زمانے تک آنے تک اگر ہم ایسے بھی کہنا چاہیں لگ بھگ ہم مزید 720 سال اور گزار چکے ہیں ابن تیمیہ کی وفات کے بعد. لیکن ابن تیمیہ کے معارف کبھی مردہ نہ ہوئے, ہر دور میں پڑھے جاتے رہے. عصر حاضر میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی جو دعوت سعودی عرب کے اندر اٹھی, یہ ایک طرح سے اسی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کی تجدید اور نئی شکل تھی. اور اللہ کا فضل و کرم ہے, اسی کا نتیجہ ہے کہ سعودی عرب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے علوم اور معارف کی نشر و اشاعت میں انتھک کوشش کر رہا ہے. وہ دونوں کے دونوں قابل مبارکباد ہیں کہ ابن تیمیہ کے معارف نے اس مبارک دعوت شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کے لیے بنیاد کا کام کیا. اور اس دعوت نے جب شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی دعوت سے فائدہ اٹھایا تو انہوں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے علوم اور معارف کی نشر و اشاعت میں بڑا اہم کردار ادا کیا. میں یہ بات آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ نمایاں طور پر نہ صرف شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت بلکہ ان کے زمانے کے بعد موجودہ دور کی بڑی بڑی جو اصلاحی تحریکیں ہیں, چاہے مصر کے اندر ہوں, شام کے اندر ہوں, یمن کے علاقے کے اندر ہوں, یا خود ہمارے اپنے ملک ہندوستان کے اندر اٹھنے والی جتنی اصلاحی تحریکیں, کوئی تحریک ابن تیمیہ کے مثبت اثرات سے خالی نہ رہی. ہاں یہ ہوا کہ کچھ تنظیموں نے ابن تیمیہ سے استفادہ کرنے کے بعد مزید آگے بڑھ کر کچھ اور اپنے افکار و نظریات بھی اپنائیں, لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تاثیر سے وہ آزاد نہ ہو سکے. میں آپ کے سامنے ایک جائزہ پیش کروں. سبحان اللہ, ماضی قریب میں ایک رپورٹ ایک انگریز کی میں نے دیکھی. اس نے ایک بڑی بات لکھی ہے, 2 بڑی باتیں اس نے لکھی. پہلی بات تو یہ لکھی ہے کہ ابن تیمیہ کو ابن تیمیہ کے زمانے میں اتنا نہیں پڑھا گیا جتنا آج پڑھا جا رہا ہے. سبحان اللہ, ابن تیمیہ کا اثر عصر حاضر میں کتنا اندازہ لگائیں. وہ لکھتا ہے کہ ابن تیمیہ کو ابن تیمیہ کے زمانے میں اتنا نہیں پڑھا گیا جس قدر زیادہ آج ابن تیمیہ کو پڑھا جا رہا ہے. اور دوسری بات وہ یہ لکھتا ہے کہ مشرق سے زیادہ, یعنی یہ جو ایسٹ ہمارا ہے, مشرق سے زیادہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے مشرق کے اندر, مشرق سے زیادہ مغرب کے اندر ابن تیمیہ کے علوم اور معارف پر آج کے دور میں سب سے زیادہ ریسرچ ہو رہی. آج کے دور میں اگر کسی ایک شخصیت جیسے رازی کے افکار, غزالی کے افکار, ان سب پہ بڑا لمبا ریسرچ کا کام ہوا, لیکن اس نے جائزہ لے کر بتایا اس دور میں ابن تیمیہ کے افکار و نظریات پر جتنا گہرا ریسرچ مغربی ممالک کے اندر ہو رہا ہے, کئی لوگ اچھے انداز میں, مثبت انداز میں, اور کئی لوگ اس کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے ابن تیمیہ کو جس قدر زیادہ پڑھا رہے ہیں اتنا زیادہ آج کے دور میں کسی اور کو نہیں پڑھا جا رہا ہے. یہ بتاتا ہے کہ عصر حاضر میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا کتنا اہم کردار ہے. میں یہ بات آپ کے سامنے خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو شخصیت تھی نا, اس شخصیت نے بڑے گہرے اثرات چھوڑے, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عصر حاضر میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کوئی گمنام نام نہیں ہے. ہو سکتا ہے دوسرے کسی عالم کا نام لے تو لوگ کہیں کہ شاید ہم نے یہ نام نہیں سنا, لیکن آج موافق ہو کہ مخالف ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو سب سے زیادہ جانتا ہے, سب سے زیادہ ان کا نام لیتا ہے. گفتگو کے اخیر میں ایک بڑی اہم بات یہ بھی کہنا چاہوں گا, آج کے دور میں آپ جانتے ہیں اسلام کو دہشت گردی کا نام دیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسلام کی تیزی سے بڑھتے اثر و رسوخ سے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں دنیا کے اندر. سلفی دعوت کو دہشت گردی سے جوڑا جاتا ہے اس لیے کہ سلفیت دلیل کی قوت کی بنیاد پر جس تیزی سے بڑھ رہی ہے اس کو لوگ اس سے گھبرائے ہوئے اب روکنے کے لیے سلفیت کو دہشت گردی کا نام دیتے ہیں. کچھ یہی معاملہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا بھی ہے. جس قدر تیزی سے آج کے دور میں ابن تیمیہ کے افکار و نظریات یا ابن تیمیہ کا لایا ہوا پیغام, جو کہ حقیقت میں قرآن و سنت کا پیغام سلف صالحین کے منہج کے مطابق, وہ اس قدر تیزی سے پھیل رہا ہے کہ لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو ابن تیمیہ کو دہشت گرد یا آج کے دور میں دہشت گردی کو پھیلانے کا سبب سمجھتے ہیں. آج یہ بات میں آپ کے سامنے کہوں, یہ ضرور ہے کہ عصر حاضر کی بعض انتہا پسند تنظیموں نے اپنا رشتہ ابن تیمیہ سے بتایا, جوڑا, اور دین کے بعض میدانوں میں انہوں نے افکار ابن تیمیہ سے استفادہ بھی کیا, لیکن جیسے میں نے کہا
उन्होंने सिर्फ इब्न तैमिया से इस्तिफादा नहीं किया, इब्न तैमिया के साथ साथ दीगर कई ऐसी शख्सियात जो मुआसिर दौर की शख्सियात हैं उनके उलूम और मारिफ से भी इस्तिफादा किया। इंतहा पसंदी उनके अंदर अगर आई तो इन बकिया शख्सियतों के अफकार से फ़ायदा उठाने की वजह से है, वरना इब्न तैमिया के अफकार आज के दौर में भी दहशत गर्दी का मुकाबला करने में बुनियादी किरदार अदा कर रहे हैं। इस सिलसिले में आपके सामने एक लेक्चर था, लेकिन आज शायद वो ना हो, आइंदा जब कभी बात आएगी तो इस पर आपके सामने तफसीली तौर पर बात होगी। बात कहना यह है कि शेखुल इस्लाम बिहक इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह न सिर्फ ये कि मुजद्दिद थे, तगलीबन कहा जाता है, हालांकि उसमें सहाबा की सदी भी है, सहाबा के मुकाबले में तो इब्न तैमिया का नाम नहीं लिया जाता, ताबीन की सदी है, लेकिन कम से कम बाद की 5 सदियां या फिर यह कि पूरी मिलाकर 7 सदियों को सामने रखकर मुजद्दिदुल कुरून सबआ, पिछली अपने से पहले की 7 सदियों के मुजद्दिद थे, और उसके साथ साथ उस जमाने के बाद से कम आज तक तकरीबन 720 साल या उससे कुछ ज्यादा का लगभग अरसा गुजर रहा है। इतने साल के लिए वो एक तरह से तासील का काम कर गए, बुनियादें फराहम कर गए। रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि की शख्सियत को उनके लिए जिस तरह आज जिंदा रखकर ज़ख़ीरे आखिरत बनाया हुआ है, अल्लाह ता क़ियामत उनके अफ़कार नज़रियात को जिंदा रखे, उम्मत को उनसे फ़ायदा पहुँचाता रहे। मैं एक बात और भी कह दूँ, ज़िम्नन बात रह जाएगी। सुभान अल्लाह, कहा बाज़ अहले इल्म ने बड़ी प्यारी बात लिखी, कहा इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि के अफ़कार और नज़रियात दलील की बुनियाद पर, बुनियादी उसूलों से जुड़े होने के नतीजे में इस कदर बाअसर है कि इमाम तहावी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अल-अक़ीदुत तहाविया जो लिखी, उसकी शरह इब्न अबिल इज़्ज़ अल-हनफ़ी रहमतुल्लाहि अलैहि ने लिखी। किताब तो लिखी इब्न अबिल इज़्ज़ अल-हनफ़ी रहमतुल्लाहि अलैहि ने, लेकिन हनफी होने के बावजूद पूरी शरह में जो हवाले लिखे हैं वो इब्न तैमिया और इब्न क़य्यिम ही की इबारतों से मुस्तफ़ाद हैं। दुनिया उनके नामों को छुपा सकती है, लेकिन उनकी दावत से कभी बेनियाज नहीं हो सकती। ये शान अल्लाह ताला ने उनको अता की है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी ये शान बहाल रखे। हासिदीन को अल्लाह ताला सबसे पहले तो तौफीक दे, और अगर वो लोग तौफीक के लायक नहीं अल्लाह के नज़दीक, तो फिर अल्लाह ताला उनके शर के साथ उनको दफन कर दे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।